اور قیامت کا منظر میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش فرمائیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، اور احادیث کی دیگر تمام کتابوں میں ہے۔ فرمایا اخر لہ ساجدہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور سجدے میں احمدہ بتلک المحامد، اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، اللہ تعالیٰ وہ حمدیہ کلمات، وہ تعریف کے کلمات اسی وقت مجھے سکھائیں گے، اللہ مجھے القاء فرمائیں گے، وہ خصوصی کلمات حمد، وہ خصوصی کلمات تعریف کے کلمات سجدے میں گر کے اللہ کے حضور کروں گا۔ سجدہ طویل سجدہ، سجدے میں اللہ کے خصوصی کلمات، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کے خصوصی کلمات، جب میں تعریف کی انتہا کر دوں گا، حمد و ثنا کی انتہا کر دوں گا، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل آپ مانگیے تو ہوتا، آپ کا ہر سوال پورا کیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے یہ فرمائیں گے، میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جائیے، آپ کا وہ امتی جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جائیے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ فرمایا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا، اور ثم اعود الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، تعریف کروں گا، وہ خصوصی کلمات حمد مجھے سکھائے جائیں گے، سجدہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا وشفا تشفا۔ پھر میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے حبیب جائیے، آپ کا وہ امتی جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کا دانہ، اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ فرمایا پھر میں جاؤں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تیسری مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف کے کلمات عرض کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، یا ربی امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ادنا ایمان ہے، جائیے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ فرمایا پھر ثم اعود الرابعہ، پھر چوتھی مرتبہ آؤں گا، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطا، آپ مانگی آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے میرے مولا اب مجھے یہ اختیار دیجئے، میرے جس امتی نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے وعزتی وکبریائی وجلالی، میرے حبیب مجھے میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، جس آپ کے امتی نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ فرمایا انی لارجو ان یشفع لامتی، مجھے یقین ہے اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اتنی سفارش عدد الشجرہ، درختوں کے جتنے پتے ہیں درختوں کے پتوں سے زیادہ اپنی امت کے لیے سفارش، مدرہ جتنے ریت کے ذرے ہیں ریت کے ذروں اور ڈھیلوں کے برابر اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ وہ سفارش ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو
اپنی امت کے حق میں کرنے کی اجازت دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان امت کے گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ اور صحابہ نے پوچھا، حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش تو گناہ گاروں کے لیے ہے جو اہل ایمان ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا جو ایمان، اعمال صالحہ، متقوا اور تقوا کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ان کا تو اللہ سے وعدہ ہے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا ان کے لیے مغفرت کا، وعدہ ہے ان کے لیے اجر کا۔ کیا معنی؟ اے متقیو، اے تقوی والو، اے اعمال صالحہ کرنے والو، اے عبادت ریاضت کرنے والو، آؤ اللہ کے دامن رحمت میں آ جاؤ، آؤ اللہ کے دامن مغفرت میں آ جاؤ، اور اے گنہگارو، اے خطا کارو، اے سیاہ کارو، آؤ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت میں آ جاؤ، آپ کے دامن شفاعت میں آ جاؤ۔ اس دامن شفاعت میں آؤ گے، یہ ایسا دامن ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار اس دامن کی پناہ لے گا، سفارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو حضرات گرامی، آپ کا پہلا وصف ہے مقام محمود، جس کا تذکرہ ہو چکا۔ مقام محمود کے بعد پھر آپ کی سفارش ہوگی، اور آپ کی سفارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے شمار اہل ایمان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ گزشتہ خطبہ میں ان کا ذکر ہوا۔ پھر آپ کی سفارش ہوگی گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، اور ایسی عام سفارش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جب صحابہ سنتے تھے، صحابہ فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد کون ہے جو جہنم میں جائے گا؟ کون ہے جو جہنم میں جائے گا؟ وہی اللہ جسے تباہ و برباد کریں گے، جس کے لیے قرآن کی بات ثابت ہو جائے گی، خالدین فیہا ابدا، جس کے لیے قرآن نے کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہی جہنم میں جائے گا۔